نیکسٹ ہماری پوئم ہے جی پوئم نمبر 16 گاڈز ایٹریبیوٹس بائی مولانا جلال الدین رومی. کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں جی. ان دس پوئم دا پوئٹ ڈسکرائبس دا امپورٹینس آف گاڈز ایٹریبیوٹس. تو اس نظم میں شاعر اللہ کے جو نام ہے، صفاتی نام ہے، ان کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے. دے آر ناٹ ایکسیڈنٹل ٹائٹلس. تو رومی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام یہ محض اتفاق نہیں ہے، ان کا کوئی پرپس ہے. دے آر میننگ فل اینڈ افیکٹو فار کریکٹر بلڈنگ. وہ اللہ تعالیٰ کے نام انسان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے، اس کی جو کردار سازی ہے، اس کے لیے بہت ہی اہم ہے. The poet says that the knowledge of these attributes saves us from sins and evils. Evil کہتے ہیں برائی کو، sin کہتے ہیں گناہ کو. تو اللہ کے یہ نام ہمیں برائی سے دور رکھتے ہیں. ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں جی. In these lines, the poet describes the main purpose of God's attributes. اس نظم میں جو جلال الدین رومی اللہ کے صفاتی ناموں کا مقصد بتاتے ہیں. It is an attribute of God that he sees everything. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر کچھ دیکھ سکتا ہے. Nothing is hidden from him. اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. So it is an attribute of God that he hears everything. کہ وہ ہر چیز دیکھ سکتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. He hears all our conversation everywhere and all the time. وہ ہمارے تمام اعمال کو، ہماری بات چیت کو سنتا ہے. The purpose of this attribute is to stop us from the foul conversation. Foul conversation بری باتیں، بری بات چیت. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے تو ہم کبھی بھی بری بات نہیں کرتے. It is an attribute of God that he knows the visible as well as the hidden. یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھتا ہے اور ظاہر چیز کو بھی دیکھتا ہے. The purpose of this attribute is to stop us from planning any evilness. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیں برائی کرنے سے روکتی ہے. When a man has faith that Allah has the knowledge of everything, تو پھر وہ کبھی بھی برا کام نہیں کرتا. جب انسان یہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے تو وہ کبھی بھی برا کام نہیں کرتا. When a man has faith that Allah has the knowledge of everything, اور جب انسان کا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, he will not commit any sin, تو پھر وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. Dear students, next ہماری پوئم ہے پوئم نمبر 17 The Delight Song, خوشی کا گیت, ends by N. Scott Momadey. اس کا کانٹیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی. This poem is a delightful song in which the poet wishes to be free and happy like all the beautiful creations of God. تو رائٹر اس میں یہ کہتا ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ آزادی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. He wants to have a direct and beautiful contact with nature. وہ چاہتا ہے کہ اس کا فطرت سے تعلق ہو، وہ قدرت کے قریب رہے. He is happy and feels pleasure in everything. وہ بہت ہی خوش ہے اور وہ قدرت کی ہر چیز میں لطف اندوز ہوتا ہے. He has a good relation to all that is beautiful and useful. اور اس کا تعلق ہر چیز کے ساتھ اچھا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے. وہ اس چیز کے ساتھ وہ اپنا ریلیشن رکھنا چاہتا ہے جو خوبصورت ہو اور جس سے اس کو کچھ نالج ملے، کوئی علم میں اضافہ ہو. ایکسپلینیشن ہے جی. In these lines, the poet feels himself as free as a feather. feather کہتے ہیں جی پر کو. flies in the bright sky. تو رائٹر کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے جیسے ایک پر وہ آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے. He is free and beautiful like a fish. وہ اس طرح خوبصورت سمجھتا ہے اپنے آپ کو جیسے ایک فش ہوتی ہے، ایک مچھلی ہوتی ہے. He is a shadow of a child. وہ اپنے آپ کو ایک بچے کا شیڈو سمجھتا ہے، سایہ سمجھتا ہے. In fact, he wants to say that he is innocent like a child. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ایک بچے کی طرح معصوم ہے. He has no worry اور grief کہتے ہیں غم کو. اسے کوئی جلدی نہیں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، غم نہیں ہے. The poet has used all these metaphors to show, metaphor کہتے ہیں استعارہ, to show
that he is free, happy and satisfied. رائٹر یہ سارے پوئٹ یہ سارے میٹافرز استعارہ کیوں یوز کرتا ہے؟ وہ بتانے کے لیے وہ ہیپی ہے، خوش ہے، سیٹسفائڈ ہے، مطمئن ہے. ہی از انجوائنگ ہز لائف اینڈ فیلز ڈیلائٹ ان ایوری تھنگ. وہ ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے اور پریشانی سے دور رہتا ہے. ہی سیز دیٹ ہی از فری اینڈ پاورفل ایگل دیٹ پلیز ود دا ونڈ. وہ کہتا ہے وہ ایک شاہین ہے جو کہ ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 18 ہے جی، لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجنس بائی مولانا جلال الدین رومی. کانٹیکسٹ ہے جی، دا پوئم از اباؤٹ دا امپورٹنس آف لو. تو رومی اس نظم میں محبت کی اہمیت کا بتاتے ہیں. دا پوئٹ سیز دیٹ لو از اے گریٹ پیشن. تو رومی یہ کہتے ہیں محبت ایک بہترین جذبہ ہے. اٹ از دا گریٹسٹ بلیسنگ آف اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اٹ چینج سیڈنس انٹو ہیپینس. یہ سیڈ انسان کو جو غمگین ہے اس کو خوشی میں بدل دیتا ہے. اٹ کین سالو آل آور پرابلمز. اس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اٹ میکس آور لائف کمفرٹیبل اینڈ پلیزنٹ. اس سے ہماری زندگی آرام دہ ہو جاتی ہے، پلیزنٹ، خوشگوار ہو جاتی ہے. اٹ کین میک اس دا موسٹ بیوٹیفل کریچر آن دس ورلڈ. اس جذبے کی وجہ سے ہم اس دنیا کے سب سے خوبصورت مخلوق بن جاتے ہیں. کریچر مخلوق کو کہتے ہیں. ایکسپلینیشن ان دیز لائنز دا پوئٹ ڈسکرائبس دا ایڈوانٹیجز آف لو. وہ اس نظم میں محبت کی ایڈوانٹیجز بتاتے ہیں، فوائد بتاتے ہیں. اٹ برنگس مینی چینجز ان آور لائف. اس سے ہمارے زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اٹ کین چینج تھورن کہتے ہیں کانٹے کو، انٹو روزز. یہ اس سے جو کانٹے ہیں وہ پھول بن جاتے ہیں. تھورنس مینس دا ڈیفیکلٹیز آف لائف اینڈ روزز مینس دا کمفرٹس آف لائف. تو پھول سے مراد جی زندگی کی آسانیاں اور کانٹوں سے مراد زندگی کی پریشانیاں. تھرو لو وینیگر کہتے ہیں سرکے کو. تھرو لو وینیگر بیکم سویٹ وائن. تو محبت سے جو وینیگر ہے جو کہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے وہ ایک میٹھی شراب بن جاتا ہے. اٹ مینس دیٹ لو چینجز دا بٹرنیس آف لائف انٹو سویٹنیس. تو اس سے جو زندگی کی جو تلخی ہے، جو کڑوا پن ہے، وہ مٹھاس میں بدلی ہو جاتا ہے. اٹ کین چینج دا اسٹیک انٹو اے تھرون. اس سے ایک جو تختہ ہے جہاں پہ پھانسی دی جاتی ہے وہ بادشاہ کا تخت بن جاتا ہے. اٹ کلز ایول پیشنز. اس سے برائی ختم ہو جاتی ہے. تھرو لو یو کین میک اے کنگ یور سلیو. محبت سے آپ کسی بادشاہ کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں. اٹ مینس دیٹ یو کین ون دا ہارٹ آف اینی ون تھرو لو. تو یہ نظم یہ بتاتی ہے کہ محبت سے آپ ہر انسان کے دل جیت سکتے ہیں. نیکسٹ پوائم ہے جی، پوائم نمبر 19، اے مین آف ورڈس اینڈ ناٹ آف ڈیڈس بائی چارلس پیرالٹ. اس کا کانٹیکسٹ ہے جی، the poet says that a man who always talks but does not do any practical work is useless. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو صرف باتیں کرتا ہے، وہ عمل میں کچھ نہیں کرتا، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ بیکار انسان ہے. he should not be a talkative ہوتا ہے باتونی، باتیں کرنے والا person. rather he must be a man of action. تو شاعر یہ کہتا ہے ہمیں صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے. in order to become useful for himself، تاکہ اس کو کوئی فائدہ بھی ہو، he must do some practical step. تو اسے some practical steps، یہاں پہ ایس بھی آئے گا، تو اسے پریکٹیکل سٹیپس کرنے چاہیے، عملی طور پہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ اس کو کوئی فائدہ بھی ہو. ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں جی. in these lines the poet tells us that an idle man، idle بیکار، مین لیڈس ٹو فیلئر، کہ ایک جو بیکار انسان ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. ہی بیکمز لیزی اینڈ ڈل، وہ بالکل سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے. ایز اے رزلٹ ہز لائف بیکمز پرپس لیس، اور اس کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے. اٹ از اونلی اے مین آف ایکشن ہو اچیوز ہز ایم. ایم کہتے ہیں مقصد کو، اچیو حاصل کرنا ان لائف. اور جو عملی طور پہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے. اے پرسن ہو از ناٹ پریکٹیکل is like a garden full of weeds. weeds کہتے ہیں جھاڑیوں کو، جڑی بوٹیوں کو. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو صرف باتیں کرتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، وہ اس باغ کی مانند ہے جس میں کوئی پھول نہیں ہوتا اور اس میں صرف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں.
The poet advises us about the importance of matching our actions with our words. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو ہم بات کریں اس پہ عمل بھی کریں. If we only talk about doing things without actually doing them, our words lose their value. اگر ہم صرف بات کرتے ہیں عمل نہیں کرتے تو ہمارے جو الفاظ ہیں وہ بے وقت ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ بیکار ہو جاتے ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری آخری پوئم ہے پوئم نمبر 20 ان بروکن امیجز، ٹوٹے ہوئے خیالات بائی رابرٹ گریوز. کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں جی. In this poem, the poet says that a curious person gets success in life. Curious جو بندہ کو سوچتا ہے، thinking والا ہوتا ہے، وہ زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے. Curious جو جس کو تجسس ہوتا ہے. A person who trusts his clear images without any proof becomes dull in life. اور ایک ایسا انسان جو کہ اپنے خیالات کو سچ سمجھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں نے سوچا ہے بس وہی ٹھیک ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے. وہ بغیر کسی پروف کے کہتا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا بس یہی ہوگا، یہی فائنل ہے، تو وہ ڈل بن جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ. A person who mistrust کا مطلب جی شک کرنا. His broken images becomes sharp and intelligent. اور جو اپنے خیالات پہ تھوڑا شک کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، I may be wrong, I may be true، تو وہ انسان شارپ ہو جاتا ہے، وہ ذہین ہو جاتا ہے. ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں جی. In these lines, the poet compares himself with a person who is very sharp-minded. رائٹر اپنے آپ کو ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا ہے جو کہ بہت ہی شارپ مائنڈڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. He thinks in clear images and reaches the results quickly. اور وہ بندہ جلدی سے اپنے فیصلے کر لیتا ہے اور اس پہ سوچتا نہیں ہے. He does not concentrate on anything. وہ کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتا. On the other hand, the poet is slow in thinking. لیکن پوئٹ جو شاعر ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، وہ جلدی میں فیصلہ نہیں کرتا. He thinks deeply about everything. وہ ہر چیز کے بارے میں بڑی غور سے سوچتا ہے. He has broken images. اور وہ کیونکہ اس کے جو خیالات ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، وہ اس پہ غور کرتا ہے. He raises questions about everything which looks doubtful to him. تو وہ ہر اپنے فیصلے پہ کوشچن کرتا ہے، وہ کوشچن کرتا ہے کہ میں خود بھی غلط ہو سکتا ہوں، لازمی نہیں جو بات کہہ دی وہ ٹھیک ہی ہو. In these lines, the poet compares himself with a person who is very sharp-minded. رائٹر شاعر اپنے آپ کو اس انسان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا شارپ مائنڈڈ، بڑا تیز سمجھتا ہے. His quick thinking makes him dull. اور وہ اپنے جلد فیصلوں کی وجہ سے ڈل بن جاتا ہے، بیکار بن جاتا ہے. His overconfidence، اور وہ اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے. Does not let him concentrate ہوتا ہے توجہ on anything. اور وہ کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. On the other hand, the poet does not trust his broken images and concentrate on everything. بلکہ رائٹر ہر چیز پہ توجہ دیتا ہے، ہر چیز پہ فوکس کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے.